اسرائیلی فوج کے مطابق وہ غزہ کے دوسرے سب سے بڑے شہر خان یونس میں اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق غزہ کے وسطی علاقے زویدہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 13 افراد مارے گئے۔ دیر البلاء میں قائم الاقصی ہسپتال کے مطابق یہ تمام افراد ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہسپتال حکام کے مطابق آج اتوار کے روز وہاں لائی گئی 35 لاشوں میں یہ 13 لاشیں بھی شامل ہیں۔ دمشق شام کے مشرقی حصے میں مشتبہ اسرائیلی فضائی حملے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 25 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بات شامی خانہ جنگی پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتائی۔ آبزرویٹری کے مطابق ہفتے کے روز اس فضائی حملے میں عراقی سرحد کے قریب واقع شامی شہر البو کمال میں ایران نواز ملیشیا کے ایک پوسٹ اور عراق سے آنے والے ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک شدگان میں 5 شامی باشندوں کے علاوہ 20 غیر ملکی افراد شامل تھے، جن میں سے 4 کا تعلق لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ سے تھا۔ بیروت امریکی فورسز کے مطابق بحر احمر میں یمنی حوثی باغیوں کی طرف سے ایک کنٹینر شپ کی طرف داغے گئے بحری جہاز شکن 2 بیلسٹک میزائلز کو فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے کئی گھنٹے بعد 4 چھوٹی کشتیوں نے اسی بحری جہاز کو ایک بار پھر نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم بحر احمر میں موجود امریکی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کشتیوں پر موجود متعدد حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ سنگاپور کے پرچم بردار میئرسک ہائنز گو نامی اس کنٹینر شپ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اسے ہفتے کے روز بھی میزائل کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ برلن جرمن چانسلر اولاف شولز نے دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے تنازعات اور بحرانوں کے پیش نظر تبدیلی اور سمجھوتے کے لیے مزید آمادگی کا مطالبہ کیا ہے۔ سال نو کے اپنے پیغام میں جرمن چانسلر نے کہا کہ دنیا اس وقت متعدد بحرانوں اور تنازعات اور پہلے سے زیادہ مشکلات سے دوچار ہے، تاہم جرمنی ان سب کا کامیابی سے مقابلہ کرے گا۔ جرمن چانسلر نے یہ بھی کہا کہ کسی کو مستقبل سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیف روس نے ہفتہ اور اتوار کی شب یوکرین میں مزید ڈرون حملے کیے ہیں۔ یوکرینی ایئر فورس کے مطابق اس نے 39 میں سے 21 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اس تازہ حملے میں خارکیف کے علاقے میں 28 افراد زخمی ہوئے۔ مقامی حکام کے مطابق دارالحکومت کیف کے علاقے میں روسی ڈرون حملے کے نتیجے میں انفراسٹرکچر سے متعلق ایک اہم تنصیب میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم اس بارے میں تفصیل نہیں بتائی گئی۔ تازہ روسی حملے روسی سرحدی شہر بیلگورود میں گزشتہ روز کیے جانے والے یوکرینی حملے کے بعد کیے گئے ہیں، جن میں 3 بچوں سمیت 28 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ برسلز بلغاریہ اور رومانیہ مارچ 2024 میں یورپ کے ویزا فری شینگن زون میں شامل ہو جائیں گے۔ اس بات کا اعلان یورپی یونین کی طرف سے کیا گیا۔ اس اعلان کے مطابق 31 مارچ کو یورپی یونین کے ان 2 رکن ممالک اور دیگر شینگن ریاستوں کے درمیان فضائی اور پانی کے رستے سرحدی کنٹرول کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا، جبکہ زمینی سرحدی کنٹرول ختم کرنے کا فیصلہ اس کے بعد ہوگا۔ اس وقت 27 رکنی شینگن زون کے رکن ممالک میں زیادہ تر سرحدی کنٹرول نہیں ہوتا اور لوگ کسی ایک ملک سے دوسرے ملک بلا روک ٹوک سفر کر سکتے ہیں اور وہ ویزا پرمٹ کے بغیر وہاں کام بھی کر سکتے ہیں۔ سیول شمالی کوریا آئندہ برس 3 مزید جاسوس مصنوعی سیارے خلا میں روانہ کرے گا۔ ریاستی میڈیا کے مطابق اس کا مقصد امریکہ پر نظر رکھنا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جانب فوج کے جنگی طیاروں نے نئے عیسوی سال کے پہلے روز بھی غزہ کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف بدترین جرائم کا ارتکاب کیا۔ نئے عیسوی سال کے پہلے روز یعنی طوفان الاقصی آپریشن کے 27ویں روز بھی غاصب صہیونی حکومت کے غیر انسانی جرائم کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کو الصبح غزہ کے مرکز میں واقع دیر البلاح میں فلسطینیوں کے رہائشی مکانات کو بھی نشانہ بنایا، جہاں ایک ہی گھرانے کے 4 افراد شہید اور دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اسی طرح النصیرات کیمپ میں، ابو داؤد مسجد کے اطراف کے علاقوں اور اسی طرح خان یونس پر بمباری کی۔ خبری ذرائع نے پیر کی صبح تل ابیب اور اس کے اطراف میں تحریک حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ کے میزائلی حملے کی خبر دی ہے۔ القسام بریگیڈ نے شہر تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں پر M19 میزائل برسائے ہیں۔ صہیونی حکومت کے چینل 13 نے غزہ سے کم از کم 20 میزائل تل ابیب پر مارے جانے کی خبر دی ہے۔
صہیونی حکومت کے میڈیا نے نئے سال کے پہلے دن تل ابیب پر جوابی میزائلی حملے کے سلسلے میں کہا ہے کہ فلسطینی گروہوں نے اسرائیلی فوج پر فتح حاصل کر لی ہے۔ صہیونی میڈیا نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس کی میزائلی قوت 80% تک تباہ کر دی گئی ہے، لیکن حماس نے آج ایک بار پھر تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کر کے نئے سال کا تحفہ دیا ہے اور حماس نے ہمیں شکست دے دی ہے۔ دوسری جانب خبری ذرائع نے مغربی کنارے کے شہر طوباس میں صہیونی حکومت کا ایک جاسوس ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے بھی غزہ کے عوام کی حمایت میں صہیونی حکومت کی بندرگاہ ایلات پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ شمالی غزہ کے شہر بیت لاہیہ میں تحریک حماس کی فوجی ونگ القسام بریگیڈ نے غاصب صہیونی حکومت کا ایک جاسوس ڈرون طیارہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کے مطابق کتائب عز الدین قسام نے ایک ویڈیو جاری کر کے اسکائی لارک قسم کے صہیونی حکومت کے جاسوس ڈرون کو شہر بیت لاہیہ میں جاسوسی کے دوران اپنے قبضے میں لینے کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کتائب عز الدین قسام نے ہفتے کو بھی ایک ڈرون کی کچھ تصاویر شائع کر کے اعلان کیا تھا کہ اس ڈرون کو شمالی غزہ میں مغربی بیت حانون میں پکڑا ہے۔ صہیونی فوجی افسروں نے فلسطین کی مزاحمتی فورسز کی توانائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی فوجی غزہ کی جنگ ختم ہونے کے بعد بھی غزہ کے اطراف کی صہیونی بستیوں پر مزاحمتی گروہوں کے راکٹ اور مارٹر حملوں کو روک نہیں سکیں گے۔ صہیونی فوجیوں نے جنگ غزہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں پر غزہ سے ہونے والے مزاحمتی گروہوں کے راکٹ اور مارٹر گولوں کے حملوں کو مکمل طور پر روکنے پر قادر نہیں ہے۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے اسرائیلی فوجی افسروں کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ بالفرض اگر جنگ غزہ اسرائیل کے حق میں اور اس کے تمام اہداف کے حصول کے ساتھ ختم ہو بھی جائے، پھر بھی راکٹوں اور مارٹر گولوں کے حملے صہیونی بستیوں پر بند نہیں ہوں گے۔ ان صہیونی فوجی افسروں نے کہا کہ ممکن ہے کہ وہ دور مار میزائلوں کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو روکا جانا بہت دشوار کام ہے۔ صہیونی فوجی افسروں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ غزہ میں مزاحمت کی مکمل نابودی ممکن نہیں ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ایک سینئر فوجی افسر نے کہا ہے کہ 2 سال بعد پھر ممکن ہے غزہ کے اطراف کے باشندے خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنیں۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی خفیہ ایجنسی شاباک کے سابق سربراہ عابد دیختر نے طوفان الاقصی آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اکتوبر کی جنگ میں گلدا مائر کو جنگ کے شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ایک پیغام موصول ہوا تھا جس میں صہیونی فوج کو خبردار کیا گیا تھا کہ عنقریب ایک جنگ ہوگی، لیکن 7 اکتوبر کو ہمارے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا اور ہم نے ہرگز اتنی بڑی فوجی کارروائی کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ امریکہ میں فلسطین کے حامیوں نے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے تعلق سے امریکی حکومت کی پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت کے سامنے اجتماع کیا۔ فلسطین کے حامیوں نے نیو یارک شہر میں امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت کے سامنے اجتماع کیا اور امریکی صدر جو بائیڈن پر نسل کشی کا الزام لگاتے ہوئے اللہ اکبر اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ میں فلسطین کے حامیوں نے نیو یارک کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر نکل کر غزہ کے عوام کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کیا تھا۔ نیو یارک میں ہی فلسطین کے حامیوں نے فلسطینی پرچم اور فلسطینی شہداء کی علامتی لاشیں اٹھائے ہوئے امریکہ کے ایک فوجی مرکز کے صدر دفتر کے سامنے اجتماع کیا اور غزہ پر صہیونی بربریت جاری رہنے میں امریکی حکومت کی بے دریغ حمایت کی مذمت کی۔ فلسطین کے حامیوں نے نیو یارک میں صہیونی مخالف اجتماع میں اعلان کیا کہ صدر جو بائیڈن اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن غزہ میں جاری صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عوام کی نسل کشی میں براہ راست ملوث ہیں۔ اسی طرح کے مظاہرے جرمنی، ہالینڈ، مراکش، تیونس اور اردن میں بھی کیے گئے۔
ABC نیوز چینل نے اعلان کیا ہے کہ USS جیرالڈ فورڈ طیارہ بردار بحری بیڑا اور اس کے ساتھ آنے والے بحری بیڑے جو صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد مشرقی بحیرہ روم میں تعینات کیے گئے تھے، آئندہ چند روز میں اس خطے سے نکل جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان نے اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا کہ ہماری امیدواروں کے انتخاب لڑنے کے حقوق چھینے گئے اور PTI کے 300 سے زائد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ PTI کے رہنما بابر اعوان کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان ہر شخص کو الیکشن لڑنے کا حق دیتا ہے اور کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہاں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے ہیں۔ ہندوستانی خلائی ایجنسی اسرو نے نئے سال کا پہلا دن لانچ مشن کے ساتھ شروع کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اسرو نے خلائی ایکس رے سیٹلائٹ ایکسپو سیٹ کو 10 دیگر سیٹلائٹس کے ساتھ PSLV کے ذریعے پیر کی صبح خلا میں روانہ کیا۔ اتوار سے ہی اس لانچ مشن کی پوری تیاری کر لی گئی تھی اور آج پیر کو اسرو کی ورک ہارس لانچ وہیکل نے 9 بجے صبح فرسٹ لانچ پیڈ سے ٹیک آف کیا۔ یہ سیٹلائٹ سری ہری کوٹا سے روانہ کیا گیا۔ یہ سیٹلائٹ بلیک ہول کے بارے میں مزید تحقیقات کرے گا۔ اس سیٹلائٹ کے لانچ کے بعد ہندوستان ایڈوانس ایسٹرونامی آبزرویٹری لانچ کرنے والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں دنیا کے مختلف ملکوں اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شہر بلگورود پر بقول اس کے یوکرین کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کریں۔ روس کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ روس اس بات کا خواہاں ہے کہ تمام ذمہ دار ممالک اور متعلقہ عالمی ادارے اور بین الاقوامی تنظیمیں شہر بلگورود پر یوکرین کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کریں۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ روس کے شہر بلگورود پر دہشت گردانہ حملے کے بارے میں مہذب اور جمہوری ملکوں کی خاموشی یوکرین کے خونریز جرائم میں تعاون کے مترادف ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ میں روس کے نائب مستقل مندوب اولیانوف نے شہر بلگورود پر یوکرین کے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کیا۔